الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أكرم الأكرمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وملائكة وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاة و سلام کے بعد آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العالمین جل جلالہ و عمل والہ مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سن کر اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مقدسہ میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں کا ذکر فرماتا ہے کہ جنہیں اللہ نے جہاں بے شمار کمالات عطا فرمائی بے شمار عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی وہیں اللہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم بھی عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر شے کا علم عطا کیا۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کے پاس یہ علم ذاتی ہے، اس رب کے پاس ذاتی علم ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے، اسے خبر ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ہم جو بات شام کو کرنے والے ہیں، کل کرنے والے ہیں، کچھ مہینوں اور سالوں کے بعد کرنے والے ہیں، اس کائنات میں کیا ہونے والا ہے، اور اس سارے کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ رب جانتا ہے کہ ہم کل کیا کہنے والے ہیں، کل کیا کرنے والے ہیں۔ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، چھپی ہوئی چیز کا علم ہو جانا، پتہ لگ جانا، اسے غیب کہتے ہیں۔ غیب کا علم وہ ہے کہ جو چھپی ہوئی چیز کو یا کل کیا ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس یہ علم ذاتی ہے، اور وہ اپنے انبیاء علیہ السلام میں سے، اپنے برگزیدہ اور پاک لوگوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار کمالات عطا فرمائے، شان اور عزتیں عطا فرمائی، وہیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب بھی عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، بے شمار کمالات عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بھی عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے غیب کی خبریں بھی عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کے بارے میں علم عطا کیا، کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر نبی رب سے اس کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے۔ ہر نبی یہ کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا، اور حاجی حج کرتا ہے خدا راضی ہو جا، نمازی نماز پڑھتا ہے، ذاکر ذکر کرتا ہے، عابد عبادت کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال حضور کی رضا چاہتا ہے، میرے آقا علیہ السلام راضی ہو جائے۔ کیا حضور کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو عنقریب اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا میرے محبوب، آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا کیا۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا
تعالیٰ اپنے غیر پر کسی کو مسلط نہیں کرتا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ اللہ رب العالمین کا آپ پر فضل عظیم ہے. وہ جسے چاہتا ہے غیر کا علم عطا فرمانا چاہتا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. وہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا. اللہ اکبر. الا من ارتضی من رسول. اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے. آپ کو نہیں جانتے تھے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. آپ کو نہیں جانتے تھے رب نے اس کا علم عطا کر دیا. وَقَالَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ کا یہ آپ پر فضل عظیم ہے. بڑا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو غیر کا علم عطا کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر عطا فرمائی کہ کل کیا ہونے والا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانہ میں سے ابتدائی مخلوق میں سے جو ہے نا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر عطا فرمائی. اللہ کے محبوب نے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے کی ساری خبر ہمیں عطا فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر بتا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کا مال جمع کرنے کے لیے جو جمع ہوا مال اس کی نگرانی کے لیے مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا. صدقہ فطر جو جمع ہوا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے حکم ارشاد فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تم اس مال کی نگرانی کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں مال کی نگرانی کر رہا تھا. رات کا وقت تھا. ایک چور آ جاتا ہے اور چور آ کر گلے میں سے کچھ جو ہے نا چوری کرتا ہے جو ہے نا وہ اٹھا کر مال جو ہے نا وہ لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے. میں چور کو آگے بڑھ کے پکڑ لیتا ہوں اور اسے پکڑ لیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ چوری کر رہا ہے تجھے میں حضور کی بارگاہ میں لے کر چلوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں اس چور نے مجھے منت سماجت کی اور عیالداری کا واسطہ دیا کہ میں بال بچے دار ہوں, بچوں والا ہوں, غریب ہوں, بچے بھوکے ہیں, اس لیے یہ مال میں سے غلہ اٹھا کے لے جا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے رحم آ گیا اس چور پر. میں نے اس چور کو چھوڑ دیا, چور چلا گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح فجر کی نماز کے لیے میں حاضر ہوا. فجر کی نماز کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ابھی کچھ بتایا نہیں, کچھ کہا بھی نہیں تھا. میں نے ابھی نہیں بتایا کہ یا رسول اللہ رات کو چور آیا تھا اور گلے میں سے مال اٹھا کے لے جا رہا تھا. میں نے یہ بات نہیں بتائی, لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بتانے سے پہلے کہہ دیا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ چور آیا تھا اور اس نے عیالداری کا عذر پیش کیا. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. میں نے اسے چھوڑ دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے, لوٹ کر پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
آج کی رات میں انتظار میں تھا کہ چور کب آئے. مجھے یقین تھا کہ چور آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے آنے کی خبر بتا دی تھی کہ ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، لوٹ کر پھر آئے گا. کہتے ہیں میں انتظار میں تھا کہ آئے تو میں اسے پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے چلے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسرا دن آیا، پھر چور اپنی عادت کے مطابق پھر آیا اور گلے میں سے اٹھا کر لے جانے لگا. کہتے ہیں میں نے اسے آگے بڑھ کر پکڑا اور کہا کہ تو وعدہ کر کے گیا تھا نہیں آؤں گا، آج پھر آ گیا، اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، حضور کی بارگاہ میں لے چلو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے پھر میری منت سماجت کی عیاداری کا عذر پیش کیا، مجھے رحم آیا اور میں نے دوسرے دن بھی اسے چھوڑ دیا. صبح پھر حضور کی بارگاہ میں نماز فجر کے لیے حاضر ہوا. نماز کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ میں نے حضور کو بتایا نہیں کہ رات کو چور آیا تھا. آج بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کو آیا تھا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ لوٹ کر پھر آئے گا. تیسرے دن پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کی خبر دی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج آئے گا تو قابو کر لوں گا اور اسے چھوڑوں گا نہیں اور اسے حضور کی بارگاہ میں لے چلوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رات کا وقت ہوا، میں چور کے انتظار میں تھا، اس لیے انتظار میں تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہہ دیا تھا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، لوٹ کر پھر آئے گا. مجھے یقین تھا جو امام الانبیاء نے ارشاد فرما دیا وہ ہو کر رہے گا. آج کی رات پھر چور آ گیا. کہتے میں آگے بڑھا اور میں نے اسے قابو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تو بار بار وعدہ کر کے پھر آ جاتا ہے، آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اور تجھے لے کر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چور نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ تو مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایک کام کی بات بتاتا ہوں، ایک پتے کا وظیفہ بتا دیتا ہوں. اے ابو ہریرہ جب بھی رات کا وقت ہو تم آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو، اللہ رب العالمین تمہاری فرمان کی فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری حفاظت فرمائے گا. تمہارے مال کو چور نہیں آئیں گے، تمہارے مال کی حفاظت ہوگی. آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا. کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح کا وقت ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ابھی نہیں بتایا کہ یا رسول اللہ وہ آیا تھا، مجھے کیا بتا کر کیا آیا؟ نہیں میں نے بتایا کچھ اللہ کے محبوب کو. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چور آیا تھا اور مجھے جو ہے نا یا رسول اللہ ایک وظیفہ بتا گیا اور اس نے مجھے بتایا کہ وظیفہ میں نے اسے چھوڑ دیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تھا وہ جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا، تھا وہ جھوٹا لیکن بات تجھے سچی بتا گیا ہے. جو وظیفہ بتا گیا ہے نا، جو بات تجھے بتا گیا ہے وہ سچی بتا گیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جو 3 دن تیرے پاس چور بن کے آ رہا تھا، تجھے خبر ہے وہ کون تھا؟ کون تھا وہ جو تو آ رہا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ یہ چور آنے والا کون تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے ابو ہریرہ جو 3 دن سے لگاتار چور آ رہا تھا نا تیرے پاس، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا. وہ شیطان تھا جو تیرے پاس جو ہے نا وہ چور بن کے آ رہا تھا وہ جھوٹا لیکن تجھے وظیفہ سچا بتا دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ رب العالمین نے علم و عطا فرمایا ہے کہ رات کو آنے والا چور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ رات کو چور آئے گا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کی خبر دی کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ اے میرے صحابہ، کل آندھی آئے گی اور اتنی تیز آندھی آئے گی کہ ایک شخص کو اڑا کر اپنے ساتھ لے جائے گی اور فلاں دو پہاڑوں کے درمیان اسے اٹھا کر پھینک جائے گی۔ اتنی تیز آندھی آئے گی کہ یہ اس شخص کو اڑا کر لے جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوران سفر ایک باغ میں سے گزر ہوا، ایک عورت کا باغ تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پھل کو دیکھا تو ارشاد فرمایا اس باغ کا پھل اتنا ہے، 10 اوس ہوگا۔ جب واپس تشریف لائے تو اس کی مالکہ سے پوچھا، بتا یہ پھل جو آیا تھا یہ تو نے اتار کر اس کا جو ہے نا وہ تولا، اس کا بدل کیا؟ کہا ہاں۔ پوچھا کتنا ہوا؟ کہا جتنا آپ بتا کر گئے تھے نا 10 اوس اتنا ہی ہوا، نہ اس سے کم ہوا نہ اس سے زیادہ ہوا۔ یہ تو تھی آندھی کی خبر، اور یہ تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پھل کی خبر بتائی۔ اب زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے اللہ کے محبوب نے وہ بھی بتا دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبرستان سے ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جو ہے نا وہ ہرے درخت کی ٹہنی کو لیا، اسے چیر کر توڑ کر 2 ٹکڑے کر کے ایک قبر پر بھی رکھ دیا، دوسری پر بھی رکھ دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 ٹہنیوں کو 2 مختلف قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹہنیوں کے رکھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اللہ کو یاد کرتی رہے گی، رب کا ذکر ہوتا رہے گا، رب ذوالجلال کوئی تسبیح پڑھتی رہے گی، اور ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ اس ذکر سے، اس تسبیح سے اللہ رب العالمین ان قبر والوں کو ثواب عطا کرے گا اور ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو 2 قبروں میں مردے رکھے ہوئے ہیں یہ عذاب ہو رہا تھا، میں نے 2 ٹہنیوں کو توڑ کر ان قبروں پر رکھ دیا ہے، اس لیے رکھا کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرے گی اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قبروں والوں کو کیوں عذاب ہو رہا تھا؟ اب قبر کے اندر مردہ ہے، مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور عذاب کس بنا پر ہو رہا ہے، کس گناہ کی پاداش میں ہو رہا ہے، کس نافرمانی کی سزا مل رہی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کھڑے ہو کر اندر مردے کے حال کو دیکھ لیا کہ مردے دونوں ہیں اور دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر یہ دونوں وجہ بھی بتا دی اللہ کے محبوب نے، وجہ بھی بتا دی اللہ کے محبوب نے کہ یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ 2 چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص جسے عذاب ہو رہا تھا یہ پیشاب کرتا تھا اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹے اس کے بدن پر پڑ جایا کرتے تھے، اس کے جسم پر پیشاب کے چھینٹے لگ جایا کرتے تھے، یا اپنے جسم کو اپنے بدن کو پیشاب کی ناپاکی سے نہیں بچاتا تھا، ان پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا تھا۔ اے میرے غلاموں، یہ دوسرا جو شخص سے عذاب ہو رہا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ چغلی کرتا تھا، جھوٹ بولا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر 2 مردوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حال بتا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے محبوب اللہ
نے آپ کو وہ علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل عظیم ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے آپ پر کہ اللہ نے آپ کو وہ علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. بدر کا میدان ہے, جنگ بدر ہے, مسلمانوں کی کفار کے ساتھ پہلی جنگ ہے. بدر کا مقام ہے, میدان بدر ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جنگ بدر شروع نہیں ہوئی, ابھی کفار کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ شروع نہیں ہوا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے نشان لگا لگا کے بتا دیا, صحابہ دیکھ لو, سن لو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, کل جنگ ہوگی, جنگ بدر ہوگی, اور اس مقام پر, اس جگہ پر اللہ کے محبوب نے نشان لگا کر بتایا فلاں کافر یہاں قتل کیا جائے گا. اے میرے صحابہ, فلاں کافر کو یہاں واصل بجہنم کیا جائے گا, فلاں کافر کی جو ہے نا وہ گردن تن سے یہاں جدا کی جائے گی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انگلی کا اشارہ کر کے جگہ بتا دی, فلاں یہاں مرے گا, فلاں یہاں مرے گا. ابھی جنگ نہیں ہوئی, پہلے جنگ کا جو ہے نا منظر بیان کر دیا. منظر کشی اللہ کے محبوب نے پہلے بیان فرما دی اور بتا دیا فلاں کہاں مرے گا. دوسرا دن ہوتا ہے, جنگ بدر شروع ہوتی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے جو اللہ کے محبوب نے نشان بتائے تھے نا, ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا وہ کافر یہاں مرتا یا نہیں مرتا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نشان لگا کر ہمیں بتایا تھا, میرے غلاموں دیکھ لو, جنگ بدر کے دن, کل بدر کے دن جنگ بدر میں فلاں کافر یہاں مارا جائے گا, یہاں مارا جائے گا. صحابہ کہتے ہم نے دیکھا. دوسرا دن آیا, جنگ بدر شروع ہوئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نشان لگا کر ہمیں بتائے تھے وہاں پر وہی کافر مارا گیا. نہ اس سے آگے ہوا, نہ اس سے پیچھے ہوا, بلکہ جہاں اللہ کے محبوب نے نشان لگا کر بتائے تھے وہیں وہ کافر واصل بجہنم ہو گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر نشان لگا کر بتایا تھا, صحابہ کہتے ہیں جنگ ہوئی تو وہ وہیں قتل ہوئے, وہیں واصل بجہنم وہ کافر ہوئے جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم نہیں تھا, اللہ فرماتا ہے میں نے وہ سارا علم عطا کر دیا. اب کتنا عطا کر دیا ہے کہ رب جانے اور رب کا رسول جانے. رب عطا کرنے والا اور محبوب لینے والے, دینے والا جانے اور لینے والا جانے کہ دیا کتنا اور لیا کتنا. بس ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے شان اور مقام دیا ہے, سارے انبیاء مرسلین رب کی اطاعت و فرما برداری کے لیے کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب الکریم تمہیں اتنا عطا کر دوں گا, اتنا عطا کروں گا کہ میرے محبوب تم راضی ہو جاؤ. اللہ اکبر. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت